नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से एक वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्या अपडेट है, क्या खबर है। कई लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल गए क्या आप मारूफ भाई। अरे भाई क्या खबर दें आपको, कोई अपडेट आएगी वहाँ से तभी तो ताज़ी खबर देंगे। लेकिन आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं। इस वीडियो को यकीनन अगर आपने देख लिया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा, जज्बा आएगा, जज्बा ज़िंदगी जीने का मतलब मालूम हो जाएगा। इस दुनिया में क्यों आए हैं हम और आप, ज़िंदगी जीने का मकसद मालूम हो जाएगा आपको। यकीनन आँख में आंसू भी आ सकता है लेकिन ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान जज्बा आएगा एक यकीनन। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप की ज़रूर देख लें। आप जानते हैं कि दुनिया में आने का सिलसिला जारी है, दुनिया में आने का सिलसिला जारी है, जाने का सिलसिला जारी है, आने जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन तारीख़ ने अपनी औराक में ऐसे लोगों को जगह दी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर गुजार दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये ज़िंदगी जीने का सलीक़ा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर मर मिटना है। हमें जो ज़िंदगी जीने का सलीक़ा जो सीखा हमने, जो सिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जो अपने करीब में अपने आसपास में जो शख्सियत नज़र आती है वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत नज़र आती है। यकीनन ऐसे आशिक़ रसूल आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी भर आला हज़रत ने आका के गुण गाए, ज़िंदगी भर आका के गुण गाए। क्या फरमाते हैं आला हज़रत? आला हज़रत फरमाते कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी आशिक़ इश्क़ रसूल में गुजार दी। और ये वही ये भी वही आशिक़ रसूल है जिनको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहा जाता है। ये आला हज़रत की गुट्टी पिलाई गई है। क्या समझ रहे हो? परेशान हो? आला मुफ्ती सलमान अज़हरी के चाहने वाले परेशान हैं क्या? मुफ्ती सलमान क्या लगता है मुफ्ती साहब क्या जेल में हैं? अगर तो मुफ्ती साहब टेंशन में हैं, परेशान हैं, बहुत टेंशन हो रही है उनको। वक्ती तौर की वक्त की बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी को कहते हैं इश्क़ रसूल। जाम पी रहे हैं, इश्क़ का जाम। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से तसल्ली देना चाहता हूँ, बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़बानी, खुद उनकी ज़बानी में आपको तसल्ली देना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले हों परेशान, शायद परेशान हों, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत पर फाइज़ हैं, आशिक़ रसूल हैं। ऐसे होते हैं आशिक़ रसूल, इसे कहते हैं आशिक़ रसूल। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मैं आपसे और चंद बातें करूँगा। छोड़ करके ना जा, वीडियो को छोड़ करके ना जाना। इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह, रसूल की बारगाह में बहाना करो। बहुत जुल्म हुआ हज़रत बिलाल पर, जानते हैं आप अच्छे तरीके से। जिंदगी जीने का मजा यही है यार,
زندگی جینے کا ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول، لطف ہی اسی میں آتا ہے، عشق رسول میں لطف آتا ہے، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا میرے عزیزو۔ ایک بار آقا سے سچی محبت کر کے تو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر کے تو دیکھو، زندگی جینے کا لطف آ جائے گا قسم سے یقیناً۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے جو دلی میں لات سے مارا گیا نمازی کو، اس پر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، جذباتی ہوا تھا تھوڑا سا، میں غصہ آ گیا تھا، واقعی غصہ آنے کی بات تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مارو بھائی، بڑا یار آرام سے ذرا آرام سے، کیا بول رہے ہو، ہوش بھی ہے کیسی سر کیا ہے، مطلب سمجھ رہے ہو نا آپ، کیا ہوش بھی ہے آپ کو؟ تو یار ایمان ہی جذبہ سامنے آتا ہے۔ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ایمان گناہ گار ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا، میں نے تھوڑا سا اگر بولنا چاہا کچھ تو لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھے سمجھانے کی، حالانکہ سمجھانے کی کوشش کی، میں روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ہی ہوتے ہیں جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس ایمانی جذبے کو برقرار رکھنا ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ مفتی سلمان ندوی صاحب جانتے تھے، پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ایکٹ لگیں گے، ایف آئی آر کو تو ہم جانتے ہی تھے، لیکن ایکٹ نہیں معلوم تھا ہم نے۔ مفتی سلمان ندوی صاحب پر جو پاسا ایکٹ لگی، ہم نے پہلی بار زندگی میں نام سنا یہ، اور مفتی سلمان ندوی پہلے ہی سنے ہوئے تھے کہ ایکٹ لگ سکتے ہیں، پاس ایکٹ ایسے ایکٹ لگیں گے، پہلے کی ویڈیو یہ بتائیے کیا سمجھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ندوی صاحب کو اچانک پولیس اٹھا کر کے لے گئی یا پھر پہلی بار لے کے گئی ہے؟ پہلے بھی مفتی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میں یہی کہوں گا کہ کامیاب زندگی وہی زندگی کامیاب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر گزاری جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک مفتی سلمان ندوی صاحب کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، مفتی سلمان ندوی صاحب کو اللہ پاک اس ماہ رمضان کی صدقے میں باعزت رہائی عطا فرمائے، اس ماہ رمضان کے فیضان سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم مفتی سلمان ندوی صاحب کو جلد سے جلد باعزت رہائی عطا فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے۔ لہٰذا کل میں نے ایک سوال کیا تھا آپ لوگوں سے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی ان کو دیوانہ کہا کرتی تھی، ان کے تبلیغ کرنے کو پر ان کو دیوانہ کہا کرتی تھی، پاگل کہا کرتی تھی، نعوذ باللہ، وہ کون سے نبی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب میں آپ تک ابھی پہنچانے والا ہوں، لیکن جن لوگوں نے کمنٹ کیے میرے پاس ان لوگوں کے نام لے کر کے بتا دینے والا ہوں، جن لوگوں نے جواب بھی دیے ہیں، اور باقی جو ہے ایک دو سوال آج آپ سے اور کروں گا، بنے رہیں بس 2 منٹ اور رک جائیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ محمد سہیل بھائی کی کمنٹ آ رہی ہے، عامر علی بھائی کی کمنٹ آ رہی ہے، محمد ریاض بھائی ہیں، مسکان فاطمہ ہیں، گلزار علی گونڈا بیراج سے جواب دے رہے ہیں، بشرا ظفر ہیں، سلمان علی ہیں، ڈاکٹر نشا اسرار نے جواب دیا ہے، اور عمران انصاری کی کمنٹ ہے، اور ہماری گڑیا خالہ کے یہاں سے کمنٹ آ رہی ہے بریلی شریف سے، الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے خلیرے بہن بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے زوہیب رضا خان صاحب ہیں، اور راہین فاطمہ ہے، توحید رضا ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نیک بنائے، آمین کہیں میرے عزیزوں۔ اور مسکان مرزا ہیں، ناہد پروین ہیں، ناظرین ہیں، فل محمد بہار سے ہیں، توصیف رضا مصطفی نے جواب دیا ہے، شکیل احمد بھائی ہیں، علی اصغر بیسٹ بنگال سے ہیں، اور عاشق رضا حنفی بریلی شریف سے جواب دے رہے ہیں، منا بھائی نے جواب دیا ہے، شکیل خان صاحب ہیں، زوبی ہیں، توحید رضا کہہ رہے ہیں کہ ایک توحید رضا اور ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کا ویڈیو ہمیشہ دیکھتے ہیں ہم، شکریہ توحید بھائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور محمد کی کمنٹ ہے، محمد قاصد رضا صاحب کہہ رہے ہیں سحری افطار میں زیادہ دعائیں کریں مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سحری و افطار میں صحیح کہہ رہے ہیں، مقبولیت دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، زیادہ چانس رہتے ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے اس وقت میں، اللہ پاک افطار کے ٹائم اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، 60,000 جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا ہے، دنیا والوں سے اتنا خوش، دنیا میں رہنے والے لوگوں کے روزے سے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے 60,000 جہنمیوں کو، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب وہ بندہ میدان محشر میں اللہ پاک سے ملاقات کرے گا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اجر دوں گا، روزے کا اجر میں خود دوں گا، تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا بدلہ دے گا اللہ پاک اپنے بندے کو، سوچنے والی بات ہے یہ۔ لہٰذا محمد قاصد رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سحری کے وقت افطار کے وقت دعائیں کیا کریں مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، میرے لیے بھی دعا کر لیا کریں میرے عزیزوں۔ طارق انصاری صاحب ہیں، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، جزاک اللہ طارق بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، طارق انصاری صاحب اللہ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ شیخ صاحب، فاروق صاحب اللہ سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ فیروز خان صاحب ہیں، غزالہ خان رہپورہ چودھری سے ہیں، ہماری بہن جواب دے رہی ہے، محمد معراج ہیں، انصاری جھارکھنڈ سے ہیں، محمد معراج انصاری جھارکھنڈ سے ہیں،
فوزیہ انصاری ہیں اور سلطان صاحب گھوسی ہیں، سلطان گھوسی صاحب ہیں، یہ راجستھان سے ہیں۔ چند لوگ کے میں نے نام لکھے تھے۔ اس سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کئی سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے جواب دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کو دیوانہ کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، نعوذ استغفر اللہ۔ کیسے کیسے بدبخت لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے بدبخت لوگ گزرے ہیں۔ لہٰذا ایک سوال میں آج آپ سے کر رہا ہوں روزے کے تعلق سے۔ روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا، اس کا میننگ کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ آ جانا، دیکھ لینا ویڈیو کو میری، کل بھی دیکھ لینا، سن لینا، کچھ نہ کچھ لے کر کے آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتا ہی ہوں۔ کل بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ دعا کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں بھی آپ لوگوں کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو سے چھٹکارا نصیب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ پاک مفتی سلمان ازہری صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم ان سب کو جملہ مرض سے شفا یابی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ آقا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہا، اللہ پاک تو سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ پروردگار عالم آقا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔